الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من رأى حلال ذی الحج واراد ان یضحی فلا یاخذن من شعره ولا من اظفاره او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ذی الحج کا چاند دیکھ لے اور قربانی کرنا چاہتا ہو تو وہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹوائے۔ یعنی جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، وہ چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کر لینے تک اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کٹوائے، حجامت نہ بنوائے، خط وغیرہ نہ کروائے، زیر ناف زیر بغل بال نہ مونڈے۔ جب قربانی کر لے تب اپنے ناخن اور بال کٹواتا ہے تو اس پر بھی اللہ اسے مکمل قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ انتظام کر لینا اور یہ خیال کرنا قربانی کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد شریف میں، سنن نسائی میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے دن کو اس امت کے لیے عید مقرر فرمایا ہے۔ اور ایک بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس اپنا قربانی کا جانور نہ ہو لیکن کسی کی بکری ہو جو میں نے دودھ کے لیے مانگی ہوئی ہے تو کیا اسے ہی قربان کر دوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے بال اور ناخن کاٹ لو، مونچھیں ترشوا لو، زیر ناف بال مونڈو، اللہ کی بارگاہ میں یہ تمہاری مکمل قربانی کا ثواب ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی بحوالہ مشکات صفحہ نمبر 129 پہ موجود ہے۔ یعنی ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، جو قربانی کرنا چاہتا ہو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اسے اجر و ثواب کا اعلان اس کے لیے کیا گیا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ان مجبور، ان معذور، ان غرباء، فقراء، مساکین امتیوں پر بھی حضور نے ایسا کرم فرمایا کہ جو قربانی نہیں کر سکتا وہ بندہ بھی اگر اپنے بال ناخن چاند نظر آنے سے پہلے کٹوا لے، چاند نظر آنے پہ نہ کٹوائے اور پھر عید پڑھنے تک رکا رہے، اور بعد میں پھر اگر یہ بندہ بال اور ناخن کٹواتا ہے تو اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، جن پر واجب ہے، جنہوں نے قربانی کرنی ہے، وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنی حجامت بنوا لیں اور پھر قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹیں تو یہ بھی ان کو ایک اور قربانی کا ثواب ان کے لیے ہو جائے گا۔ اور جو نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی یہ اعزاز اور بڑے نصیب کی بات ہے کہ یہ صرف بال اور ناخن چاند نظر آنے سے نماز عید تک انتظام کر لیں کہ نہ کاٹیں، تو اللہ ان کو بھی مکمل قربانی کا اپنے فضل سے ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ جو کرنا چاہتا ہے قربانی اس کے لیے اجر بھی ہے، اور جو نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی ہے۔ ہاں، ساتھ یہ ضرور ذہن میں رہے
کہ اگر آپ کے ناخن کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں، کہ اگر آپ کو موقع نہیں ملا چاند نظر آنے سے، کوئی 1-2 دن قبل آپ کاٹ لیتے اور اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ پہلے ہی کاٹنے والے تھے، تو عید کے دنوں تک یہ کافی زیادہ بڑھ جائیں گے، تو پھر ان کو کٹوا لیں، چونکہ یہ عمل ہے مستحب، یہ عمل ہے مباح، اور جو ناخن آپ زیادہ بڑھا لیں گے تو یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا، اور اس میں میل کچیل اگر جم جاتی ہے تو بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ تو بیماری سے بچنا اور سنت کی مخالفت سے بچنا یہ مستحب کام سے زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ اور اسی طرح اگر حجامت بنوائی ہوئی کو زیادہ دیر ہو گئی اور پھر یہ قربانی والا مہینہ شروع ہو گیا کہ بال مونچھوں کے بڑھ کر وہ لبوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، کھانے پینے کو ٹچ کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو مونچھوں کے بال اس میں ڈوب جاتے ہیں، تو پھر یہ انتظار نہ کیا جائے کہ قربانی کے دن کٹوائیں گے۔ بھئی یہ بال مونچھوں کے بڑھ جانا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور جو عمل پسند ہے اس کو کرنے کے لیے ایک ناپسندیدہ عمل سے گزریں تو یہ بھی کوئی عقل کی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی اللہ رسول کے رضا کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ جو سنت کی مخالفت میں اگر ایسا کوئی عمل جاتا ہو تو پھر اس سے سنت کی مخالفت سے بچنا چاہیے، صفائی ستھرائی اور نظافت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نصف ایمان تو اسی صفائی ستھرائی اور نظافت کو کہا گیا ہے۔ تو یہ نظافت ہی جب نہیں رہے گی، صفائی ستھرائی نہیں رہے گی، تو پھر اس اجر و ثواب کا جو حاصل کرنا ہے وہ سمجھ آتی ہے بات کہ ایک مستحب عمل ہے، اس کو کرنے کے لیے سنت عمل کی مخالفت ہوتی ہے تو پھر اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ سنت کی مخالفت کبھی نہ کریں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔